خدمت میں حاضر ہیں تعلیم و تربیت کے ساتھ. ہمارے ساتھ بگ ون نیوز کی اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب رانا محمد اشفاق صاحب. جی اشفاق صاحب، ہم ابھی تربیت میں جو کمی موجود ہے جس میں آپ نے کچھ فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا، اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک کون سے سٹیپس اٹھائے جائیں جس سے ہم اپنی تربیت اور تعلیم کے اس نظام کو بہتری کی طرف لے کے جا سکیں. سر فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ بات اپنے مائنڈ کو بھی میسیج دے دینا چاہیے اور اپنے آپ کو سمجھا لینی چاہیے. اور بچوں کے اندر تو جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ شربت بنا کے پلا دینی چاہیے کہ جو استاد ہے نا، فرض کر لیتے ہیں کہ استاد کسی وقت غلط بھی ہے. استاد کون سا فرشتہ ہے؟ جی بالکل انسان ہی ہے نا. جی ہاں. تو غلطی تو کبھی جانے میں بھی ہو سکتی ہے، جانے میں بھی ہو سکتی ہے. تو استاد جان بوجھ کے بھی بعض کا کسی بچے کو پنش بھی کرتا ہے یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے جو کہ پیرنٹس یا وہ بچے کو نہیں پتہ ہوتے. تو جب یہ پیرنٹس اپنے بچوں کو بات سمجھا دیں گے کہ آپ کے استاد جو آپ کو کہتے ہیں یا جس طرح سے آپ کے ٹیچرز کہتے ہیں اس طرح سے کرو اور آپ کو فالو کرنے میں ہی آپ کی بہتری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقاصد جو ہے نا وہ ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمیں دیکھیں ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، کسی دن کسی ٹیچر نے مثال کے طور پہ کلاس روم ہے، کلاس روم میں ساری بات ہے بچے جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، بریک ٹائم مختلف قسم کی چیزیں کھاتے ہیں، وہ ریپرز بھی پھینکیں گے، وہ اپنا کھانے کے جو ہے نا وہ لقمے بھی نیچے پھینکیں گے، تو وہ پاؤں کے نیچے آئیں گے تو یقیناً جو ہے نا وہ رزق کی بے قدری ہوتی ہے. تو اگر کسی استاد نے بچے کو کہہ دیا کہ بیٹا یہ ذرا اٹھا لو، تو گھر سے ماں نے جو ہے نا وہ آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا ہے. اچھا ٹیچر نے ہمارے بچے سے جھاڑو لگوا دی ہے، ہمارے بچے سے کام کروایا ہے، تو آ کے تو وہ اپنے جو اسکول پرنسپل سے یا ٹیچر سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں پھر اس طرح کے میرے ساتھ بھی واقعات آتے ہیں، تو میں تو ویری سمپل ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس کے ٹیچرز جتنے بھی اس کو کام کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ آپ کی بہتری ہے، آپ کا فائدہ ہے. جس نے کام کرنا سر جتنی چھوٹی عمر سے سٹارٹ کیا اتنا ہی بڑا وہ سکسیسفل پرسن ہوا ہے اپنی سوسائٹی کا اور وقت کا. جس نے ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے جی وہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے، وہ لوگ پھر وہ سوچتے ہی رہتے ہیں کیا کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے اپنے بچوں کو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ نہ کرے تو میں تو اس سے اپنے لیے پانی کا ایک گلاس بھی منگوانا پھر پسند نہیں کروں گا. تو آپ باہر کی دنیا کو جا کے دیکھیں، ایسے کنٹریز موجود ہیں، ایگزامپلز ہیں، لوگ وزٹ کر کے آئے ہیں. تو اسکول کے اندر اساتذہ کے ساتھ مل کے بچے کلاس روم کی باقاعدہ صفائی کرتے ہیں، اپنے ڈیسک خود ڈسٹنگ کرتے ہیں، اور ایون کہ واش روم تک کی صفائی بھی جو ہے نا اساتذہ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. تو یہاں پہ نہ تو استاد اس چیز کے اوپر ہے کہ میں کچھ، استاد بھی مطلب ہم لوگ جو ہیں ہم بھی اپنے آپ کو کوئی مافوق الفطرت بعض کا جو ہے نا وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کوئی عجیب سی مخلوق، ہم الگ سے مخلوق بن گئے ہیں، اب ہمارا جو ہے نا وہ ہم پلہ کوئی نہیں ہے. تو بعض کا ہم بھی اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا اس کی استع نفس جو ہوتی ہے اس کو مجروح. میں اشفاق صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ اس دور میں پڑھے ہوں گے جب ٹاٹ بھی شاید بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے. جب ہم ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو نیچے گراؤنڈ پہ بیٹھ کے، یہ سردی کا موسم جو ہے باہر دھند پڑی ہوتی تھی، زمین گیلی ہوتی تو ہم زمین پہ بیٹھ کے. تو میں اگر اپنا آپ سے ایکسپیرینس شیئر کروں تو ہم فیڈرل گورنمنٹ کے سکولز میں پڑھے ہیں، وہاں پہ سالانہ انسپیکشن سکول کی ہوتی تھی. تو کلاس روم کی وائٹ واش، کلاس روم کے دروازے کو پینٹ کرنا، فرنیچر کو پینٹ کرنا، یہ ہم سب بچے آپس میں پیسے ڈال کے اس میں لا کے تو چونا، یہ ہم اپنے کمرے کے اندر کرتے ہیں. تو لیکن یہ جو ہمارا معاشرہ اس انحطاط سے گزر رہا ہے کہ بچے جو ہیں اب
نہ والدین بھی اس طرف جو ہے نا وہ بچوں کی توجہ دیتے ہیں کہ بچوں کے اندر یہ مل کے کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے، نہ ہی ٹیچرز اس کے اوپر زور دے سکتے ہیں، بلکہ اس سے جو ہے وہ ایک ایشو ہے کہ جیسے آپ نے اشارہ کیا بن جاتا ہے. تو کیا اس کی وجہ ہے کہ مسلسل یہ چیز کیوں ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے؟ سر ایکچولی میں نے نا آج سے 15 سال پہلے جب سیالکوٹ میں شفٹ ہوا نا گاؤں سے، تو میں نے ایک اسکول کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے جاب کے میرے دوست تھے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس سائنس ٹیچر نہیں ہے تو آپ ذرا ہمارے پاس آ جائیں. وہ 4-5 ماہ ان کے پاس میں گیا، تو وہاں پہ ایک بچہ، میں ایگزامپل آپ کو جو مطلب بتاتا ہوں کہ میں بریک سے پہلے میرا فرسٹ پیریڈ انچارج تھا میں اس کلاس کا، تو میں کلاس میں گیا ہوں تو میری عادت ہے کہ میں نا پوری کلاس کا ایک ویو لیتا ہوں کہ کون بچہ ہے، اور ویسے بھی اٹینڈنس کے دوران پتہ چلتا ہے. اس کے بعد میرا آفٹر بریک جو ہے نا وہ میرا پیریڈ تھا، میں کلاس میں گیا، میں نے پھر کلاس کا جو ہے نا وہ جائزہ لیا، تو وہ بچہ جو ہے نا وہ کلاس میں موجود نہیں تھا، ایک بچہ. تو میں نے فوری بچوں سے پوچھا کہ وہ فلاں بچہ جو ہے نا کی طرح نام نہیں لوں گا کہ وہ کہیں سنے تو جو ہے نا اس کی، ابھی میں عزت نفس کی کر رہا تھا کہ مجروح ہوتی ہے، تو وہ نہیں میں چاہتا، میرا مقصد میسج دینا ہے. تو وہ کلاس میں نہیں تھا، تو بچوں سے میں نے پوچھا وہ فلاں بچہ وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا سر وہ نا باہر چھت پہ نا دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا اس کو بلاؤ. اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی. اس کو ٹھنڈ لگی، چادر لپیٹی ہوئی اس نے نا، وہ بابا جی بن کے بیٹھا ہوا. تو اس کو میں نے بلایا، تو میں کہا بیٹا آپ اوپر کیا کر رہے تھے؟ کہتا ہے سر میرے نا طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں اوپر دھوپ میں جا کے بیٹھا تھا. میں کہا آپ نے کسی ٹیچر سے پوچھا ہے، آپ نے کسی استاد کو بتایا ہے کہ میں فلاں تو اوپر جا رہا ہوں دھوپ میں؟ کہتا ہے نہیں سر. میں کہا یہ تو آپ نے غلط کیا ہے. اچھا میں نے اس کو تھوڑا ڈانٹا تو مجھے نا فوری طور پہ کہتا ہے سر آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اس وقت تھپڑ شپڑ بھی چل جاتے تھے، آج تو تھپڑ مارنے پہ بھی جو ہے نا وہ کیس ہو جاتے ہیں. تو اس کو میں نے 1-2 تھپڑ لگائے، تو وہ جو ہے نا بچہ مجھے کہتا ہے سر، وہ میں نے ایسے بازو سے پکڑا ہوا تھا اور مجھے کہتا ہے سر چھوڑے میرا بازو، ہم فیس دیتے ہیں. میں نا اس کو بازو سے، میں نے اپنا بازو تو چھڑوایا، اس کا بازو پکڑ کے تو میں پرنسپل کے پاس لے گیا. میں کہ سر یہ بچہ جو ہے نا فیس دیتا ہے، اور فیس دیتا ہے آپ کو، مجھے نہیں دیتا، نہ میں فیس سے مانگتا ہوں. تو اگر یہ فیس دینے کی وجہ سے یہ کہے گا کہ میں کچھ بھی اسکول میں کروں تو مجھے اجازت ہونی چاہیے، تو سر میں تو کم از کم اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتا. تو یہ بچہ ہے، یہ اگر تو فیس کی وجہ ہمیں جو ہے نا یہ چیز فیل کروائے گا کہ وہ فیس دیتا ہے اور ہمیں بڑا ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے، تو یہ بالکل غلطی پہ ہے. تو میں اس کو نہیں پڑھاؤں گا. جب تک پھر میں وہاں پہ رہا، وہ اسٹوڈنٹ وہاں پہ نہیں تھا آیا. بعد میں جب میں نے اسکول چھوڑ دیا تو اس کے بعد پھر وہ بچہ آ گیا تھا وہاں پہ. یعنی آپ کے خیال میں والدین جو ہے جو اداروں میں، تعلیمی اداروں میں جو فیس جمع کرواتے ہیں اس کا بچوں جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں یہ ہماری خوبصورت گفتگو اسی جگہ چلے گی. اس وقت ہم ایک کمرشل بریک لیں گے. اسٹے ٹیون ٹو بگ ون نیوز. ویل بی کم بیک آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر دس بریک. جی سر اشفاق، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم نے ان تعلیمی اور تربیتی میدان میں جو کمیاں ہیں ان کے اوپر تو سیر حاصل گفتگو کر لی ہے. اب آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر اس میں کیا سجھاؤ پیش کریں گے، کیا سجیشن دیں گے کہ اگر ان کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر معاشرے پہ اپلائی کیا جائے تو ہم اپنے اس نظام میں بہتری لا سکتے ہیں؟ جی سر، جیسا آپ نے اسٹارٹ پہ تعارف کرایا کہ الحمدللہ میرا ایک چنئی اسٹین اسکول ہے، اسکول سسٹم الہدا اسکول سسٹم، تو پورے سیالکوٹ کے اندر ایک نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے. میں اگلے دن ایک اسکول پرنسپل تھے، ان کا میسج سن رہا تھا، تو وہ اس کے اندر وہ بات کر رہے تھے کہ میرا کوئی اسکول سسٹم کوئی چینز نہیں ہے، میری کوئی برانچز نہیں ہیں، میں کوئی بزنس نہیں کرتا اور میں اپنے اسکول کو ایسے ایسے کرتا ہوں. تو میں مطلب اب سوچ رہا تھا کہ برانچز بنانے کا مقصد بزنس کرنا نہیں ہوتا. برانچز بنانے کے مقاصد اور بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کو صفا کی یونیورسٹی میں تربیت ان کی کرتے تھے تو جو ٹرینڈ ہو جاتے تھے ان کو پھر مختلف علاقوں کی طرف بھیج دیتے تھے کہ آپ فلاں علاقے کی طرف جا کے تربیت کرو، آپ فلاں اس طرح سے. تو میں نے جب اپنے اسکول کو
سمجھا کچھ چیزیں میں نے فیل کی اور میں نے دیکھا کہ یہ تو میرا ایک لمیٹڈ سا ایریا ہے، میں تو یہاں تک ہی کر سکتا ہوں. تو میں نے اپنے اسکول کے اندر الحمدللہ جیسے دیکھیں اسکولس کے اندر نا جیسے ہوٹل پہ جائیں نا اس کی کوئی نہ کوئی ڈش جو ہے نا وہ مشہور ہوتی ہے، اور لیکن ہوتی ساری ڈشز ہیں وہاں پہ، لیکن ایک ڈش کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کہہ کے برگر، تو وہاں پہ تو اور بھی اس طرح کی فاسٹ فوڈز ملتی ہیں. تو اسکول کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے. میرا اسکول جو ہے نا وہ اس میں جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا چیز دے کے تو آپ الہدا میں ایڈمیشن لینے پہ بضد ہیں. بچے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے الہدا میں ہی ایڈمیشن لینا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ کس بات کی وجہ سے آپ موٹیویٹ ہوئے اور الہدا کی طرف. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ سر کتابیں تو پڑھنا جو ہے نا یہ تو ہم اکیڈمیز میں بھی، اور وہ تو ایک فیشن بن گیا ہے، کسی بھی اسکول میں بچے جائیں اکیڈمی تو جانا ہی ہے اس نے، لیکن جو ڈسپلن ہے جس کا تعلق ہمارے بچوں کی تربیت کے ساتھ ہے وہ آپ کے اسکول میں جو ہے نا جس طرح کا ڈسپلن ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے. تو میں نے پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے برانچز کا سلسلہ سٹارٹ کیا. تو ان کے اندر بھی اب میرا اپنے ہیڈ آفس میں بیٹھ کے تو وہاں پہ ایک میں میسج شوٹ کرتا ہوں کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ بچوں کو کروائی جائے، اور اس طرح، اور پیرنٹس کے سیشن میں خود جا کے کنڈکٹ کرتا ہوں. دیکھیں ضرورت ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز کے لیے ٹریننگ جو ہے نا اس کا سسٹم ہونا ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ہم نے ہماری پیچھے گفتگو میں یہ بات آئی کہ پیرنٹس جو ہے نا ان کا بڑا رول ہے بچوں کی تربیت کے اندر جو فقدان ہے اس کا حوالے سے. تو پیرنٹس ہمارے میجورٹی تو ان پڑھ ہیں یا کم پڑھے ہیں، اور پڑھے لکھے بھی ہیں تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم وہ دے سکیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، ان پیرنٹس کی جو تعلیم اور تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پھر میں اپنے کیمپسز کے اندر کیا کرتا ہوں کہ پیرنٹس اویئرنیس سیشن، ہمارے یہاں ٹرینڈ پی ٹی ایم کا ہے نا، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ 1-to-1 بیٹھیں اور بس باتیں سنیں، شکایات سنیں اور ان کے وعدے کریں اور بس بات ختم ہو گئی. میں سمجھتا ہوں اس سے ایڈوانس ایک چیز کی ضرورت ہے جو پیرنٹس کی ٹریننگ ہے. تو پیرنٹس کی ٹریننگ کے سیشن جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر میں خود کوشش کرتا ہوں کہ میں خود جا کے تو جو ہے سیشن کنڈکٹ کروں، اور پیرنٹس کے پھر ماشاءاللہ فیڈ بیک بھی اچھے آتے ہیں. پیرنٹس امپلیمنٹیشن کرتے ہیں ان بچوں کے اوپر اور اچھے ریزلٹس آتے ہیں تو مجھے خوشی ہو جاتی ہے. بعض بات ایسے ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں، ایسی سچویشن جب پیدا ہو تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے خدا کا کس طرح سے شکر ادا کروں. میرے والدین بیچارے بڑے سادہ سے اور ان پڑھ تھے، ان کی دعائیں، ان کی ایفرٹس کے ساتھ میں اس قابل ہوا. وہ ہاتھ پکڑ کے نہ چھوٹنا شروع کر دیتے ہیں، میرے سے عمر سیدھا ہوتے ہیں. تو میں ایموشنل سا ہو جاتا ہوں اس وقت کہ میں کیا ہوں. ایک پتہ نہیں مغفرت کوئی بخشش بھی ہونی ہے کہ نہیں، ہماری کوئی اللہ تعالیٰ کو ادا بھی پسند ہے کہ نہیں، لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. تو پیرنٹس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو جتنا زیادہ ہم ٹیچ اینڈ ٹرین کر دیں گے اتنا ہی زیادہ سر ہماری سوسائٹی میں چینج آئے گا، اور ہماری اگلی جنریشن ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ٹارگیٹس جو ہے اس کو پورا کرتی ہوگی انشاءاللہ. میں آج کی گفتگو کا اختتام علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کی ایک کوٹیشن سے کرنا چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ قوم بن چکی ہیں کہ مسجدوں میں ہمارے جوتے محفوظ نہیں ہیں، اور پانی کے کولرز کے ساتھ ہم لوگوں نے گلاس زنجیروں کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں. ہماری ایمانداری، ہماری تربیت کا یہ لیول ہے، اور ہم کوشش میں ہیں، ہمارے نعرے ہیں کہ ہم لوگوں نے سپر پاور ترقی یافتہ قوموں امریکہ، جاپان، انگلستان، چائنا، ان کا مقابلہ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ایمانداری ہے وہ ایمانداری اصل میں ہم لوگوں کا ورثہ تھا جو ہم سے کھو گیا ہے. وہ تربیت ہماری تربیت تھی جو ہم نے چھوڑ دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی اور اپنے اولادوں کی تربیت کرنے کا توفیق بخشے. اور میں رانا محمد اشفاق صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ ہم پھر آپ لوگوں کے ساتھ
اس پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اسد خٹک کو اجازت دیجیے گا. اسٹے ٹیون ٹو بگ ون نیوز. اللہ حافظ.